दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रिश्ते में सब कुछ देते हैं मगर बदले में वो इज्जत नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। आप सुनने वाले बन जाते हैं, समझने वाले बन जाते हैं, हमेशा पहले आगे बढ़ने वाले बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात को वो वजन नहीं मिलता, आपकी मौजूदगी को वो अहमियत नहीं मिलती जो आप दिल से चाहते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आपको महसूस होता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। आप मैसेज करते हैं, जवाब देर से आता है। आप मिलने का प्लान बनाते हैं, वो मसरूफ हो जाते हैं। आप कोशिश करते हैं और सामने वाला आदी हो जाता है। ऐसा आपकी मोहब्बत आदत बन जाती है, आपकी तवज्जो मामूल बन जाती है और आपकी अहमियत कम होती चली जाती है। यही वो मसला है जिसने हजारों लोगों को उलझन में डाल रखा है। वो पूछते हैं कि मैं इतना देने के बावजूद अहम क्यों नहीं हूँ, मुझे वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही, मुझे वो एहतराम क्यों नहीं मिलता जिसका मैं हकदार हूँ। और यही वो वजह है जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि सच ये है कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत समझाने से नहीं मिलती, इज्जत पीछे भागने से कभी नहीं मिलती। इज्जत तब मिलती है जब आपकी मौजूदगी कीमती महसूस हो। खामोशी की वो नफ्सियात जो रिश्तों की ताकत बदल देती है। आप समझेंगे कि कब पीछे हटना जरूरी होता है, कैसे अपनी तवज्जो को कीमती बनाया जाता है और कैसे बगैर लड़ाई बगैर बहस रिश्ते में अपनी इज्जत वापस ली जाती है। ये वीडियो आपको किसी को काबू करना नहीं सिखाएगी, ये आपको खुद की कदर पहचानना सिखाएगी, क्योंकि जब आप अपनी कदर पहचान लेते हैं तो दुनिया खुद आपकी कदर करना शुरू कर देती है। तो आइए समझते हैं खामोशी आखिर इतनी ताकतवर क्यों है। पार्ट 1, नजरअंदाज होना। दिमाग से दर्द क्यों समझता है? कभी किसी ऐसे शख्स ने आपको नजरअंदाज किया है जिसकी आपको वाकई परवाह थी? वो लम्हा याद करें। आप फोन देखते हैं, बार बार देखते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। वक्त गुजरता रहता है और दिल में एक अजीब सा बोझ बढ़ता रहता है। ये सिर्फ उदासी नहीं होती, ये सिर्फ सोच नहीं होती, ये वाकई दर्द होता है। रिश्तों में नजरअंदाज होना इंसान के लिए सबसे गहरा जज्बाती जख्म है। आप सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया, क्या मैं अहम नहीं रहा, क्या मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मैं अब उसके लिए अहम नहीं रहा। ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान की खुद एतमादी हिलने लगती है। दिल मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन खामोशी सब कुछ बता रही होती है। तहकीक हमें एक हैरान कुन हकीकत बताती है। जब किसी इंसान को समाजी तौर पर रद्द किया जाता है, जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, जब उसे एहसास दिलाया जाता है कि वो अहम नहीं, तो दिमाग का वही सब उतारे को जाता है जो जिस्मानी दर्द के वक्त होता है। यानी दिमाग के लिए नजरअंदाज होना कोई मिसाल नहीं, ये हकीकी दर्द है। इसलिए आपके सीने में बोझ महसूस होता है, इसलिए नींद मुतासिर होती है, इसलिए दिल बेचैन रहता है, क्योंकि दिमाग उसे खतरा समझता है। सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि हजारों साल पहले इंसान अकेला जिंदा नहीं रह सकता था। जिंदगी का मतलब था कबीला, गिरोह, लोग। अगर किसी को गिरोह से निकाल दिया जाता था तो इसका मतलब होता था कोई हिफाजत नहीं, कोई मदद नहीं, कोई सहारा नहीं, यानी जिंदा रहने के इम्कानात खत्म। इसलिए हमारे दिमाग ने एक हसास अलार्म सिस्टम बना लिया जो समाजी दूरी को खतरा समझता है। जब कोई अपना इंसान खामोश हो जाए तो ये अलार्म बज उठता है। इसलिए नजरअंदाज होना इतना तकलीफ दे लगता है, क्योंकि दिमाग समझता है कि ताल्लुक टूट रहा है और ताल्लुक का टूटना बका का खतरा है। अब जरा रिश्तों के तनाजुर में देखें। जब कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है तो सिर्फ गुफ्तगू नहीं रुकती, आपके ज़हन में सवाल शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर बेयकीनी पैदा होती है, आप खुद को शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ नजरअंदाज होना इंसान को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि मोहब्बत में खामोशी अल्फाज से ज्यादा जोर से बोलती है। जब आप अपनी तवज्जो वापस लेते हैं तो सामने वाले के अंदर यही पुराना अलार्म बजता है। उनके अंदर एक खला पैदा होता है, एक अजीब सी बेचैनी, और उन्हें महसूस होता है कि कुछ बदल गया है, कुछ गायब हो गया है। वो चीज जो हमेशा मौजूद थी अब नहीं रही, और इंसान फितरी तौर पर उस खला को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदर से एक आवाज आती है, क्या हुआ, क्यों बदल गए, मैं कहाँ खड़ा हूँ। और यही वो लम्हा है जहाँ खामोशी अपनी पहली ताकत दिखाना शुरू करती है। पार्ट 2, जब आपकी तवज्जो कीमती बन जाती है। नफ्सियात का एक बहुत सादा असूल है, जो चीज कम हो जाए वो कीमती लगने लगती है। सोचें, जब किसी चीज पर लिखो सिर्फ आज के लिए या आखिरी चंद पीस बाकी है तो दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि दिमाग फौरन समझ जाता है कि ये चीज आम नहीं रही, ये महदूद हो गई है, ये महदूद हो गई है, और इंसान फितरी तौर पर महदूद चीजों को खोना नहीं चाहता। यही असूल रिश्तों में भी खामोशी से काम करता है। जब आप हमेशा दस्तयाब होते हैं, हमेशा फौरन जवाब देते हैं, हमेशा पहले राब्ता करते हैं, हमेशा खामोशी खत्म करते हैं, तो आपकी तवज्जो एक आदत बन जाती है। और आदत की एक खासियत होती है कि वो महसूस होना बंद हो जाती है, जैसे सांस लेना, जैसे रोशनी, जैसे वो चीजें जो हमेशा मौजूद रहती हैं। कोई उन्हें खास नहीं समझता जब तक वो चली न जाए। रिश्तों में भी यही होता है, जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं तो सामने वाला जानता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, उन्हें यकीन होता है कि आप मैसेज करेंगे, आप कॉल करेंगे, आप ही बात शुरू करेंगे, और ये यकीन आहिस्ता आहिस्ता अहमियत को कम कर देता है। ये जानबूझकर नहीं होता, ये फितरी होता है और ये नफ्सियात है। इंसान उस चीज की कदर कम कर देता है जो उसे यकीन हो,
کہ ہمیشہ ملتی رہے گی، لیکن جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ دریا جو ہمیشہ بہتا تھا اچانک رک جاتا ہے، وہ توجہ جو ہمیشہ ملتی تھی اچانک کم ہو جاتی ہے، اور یہی لمحہ ہوتا ہے جب دماغ جاگتا ہے۔ اب سوال شروع ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ کیوں بدل گئے؟ میں اب کہاں کھڑا ہوں؟ یہ سوال اتفاق نہیں ہوتے، یہ اسکیئرسٹی ایفیکٹ کا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے تو سامنے والے کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی قیمتی تھی۔ پہلے وہ آپ کی موجودگی کے عادی تھے، اب وہ اس کی کمی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور انسان ایک چیز کو تب سمجھتا ہے جب وہ کم ہو جائے۔ یہاں ایک اور نفسیاتی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی کو لگے کہ اس کی رسائی کم ہو رہی ہے تو اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ خاموش ہو کر صرف پیچھے نہیں ہٹتے، آپ ان کی رسائی محدود کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ کی توجہ مفت تھی، اب اسے حاصل کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی کچھ حاصل کرنا پڑے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ نوٹس کرتے ہیں، زیادہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یقین نہیں رہا کہ آپ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں رشتے کی طاقت بدلنا شروع ہوتی ہے۔ پہلے آپ کوشش کر رہے تھے توجہ حاصل کرنے کی، اب وہ کوشش کرنے لگتے ہیں آپ کی توجہ واپس لینے کی۔ یہ تبدیلی خاموشی سے آتی ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر بحث کے، صرف اس لیے کیونکہ جو آسان تھا اب آسان نہیں رہا، اور انسان فطری طور پر اس چیز کو زیادہ چاہتا ہے جو آسان نہ ہو۔ پارٹ 3، انعام کا کھیل، غیر یقینی پن کا نشہ۔ اب آتے ہیں اس طاقت کے سب سے گہرے حصے پر۔ انسان صرف محبت کا نہیں، امید کا عادی ہو جاتا ہے، خاص طور پر وہ امید جو یقینی نہ ہو۔ سوچیں، سوشل میڈیا کیوں اتنا کھینچتا ہے؟ گیمز کیوں چھوڑے نہیں جاتے؟ جوا کیوں نشہ بن جاتا ہے؟ کیونکہ ہر بار جیت نہیں ملتی، لیکن کبھی کبھار ملتی ہے، اور یہی کبھی کبھار دماغ کو قید کر لیتا ہے۔ دماغ کو یقین نہیں ہوتا کہ انعام کب ملے گا، لیکن اسے امید رہتی ہے کہ ملے گا ضرور۔ یہی غیر یقینی انعام دماغ کے لیے سب سے طاقتور نشہ ہے۔ آپ اسے رشتوں پر لاگو کریں۔ جب آپ ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں، ہمیشہ فوراً جواب دیتے ہیں، ہمیشہ کال اٹھاتے ہیں، تو آپ کی توجہ متوقع بن جاتی ہے۔ سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے جو بھی ہو جواب آ ہی جائے گا، اور جب کوئی چیز یقینی ہو جائے تو دماغ اس کے لیے پرجوش ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فطری ہے، متوقع چیزیں محفوظ لگتی ہیں لیکن دلچسپ نہیں رہتی، لیکن جیسے ہی آپ خاموش ہونا شروع کرتے ہیں پیٹرن ٹوٹ جاتا ہے، وہ پیٹرن جس کی انہیں عادت تھی۔ اب انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کب جواب دیں گے، آپ جواب دیں گے بھی یا نہیں، کب کال کریں گے، کب دوبارہ توجہ دیں گے، 1 گھنٹہ، 1 دن یا کئی دن۔ یہی غیر یقینی پن دماغ میں بے چینی پیدا کرتا ہے، انتظار پیدا کرتا ہے، تجسس پیدا کرتا ہے، اور سب سے اہم، امید پیدا کرتا ہے۔ دماغ اب ایک انعام کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، آپ کے میسج کا، آپ کی کال کا، آپ کی توجہ کا، اور جب یہ انعام اچانک ملتا ہے تو اس کی خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام سا جواب بھی خاص محسوس ہونے لگتا ہے، ایک چھوٹی سی توجہ بھی بڑی خوشی بن جاتی ہے، کیونکہ اب وہ یقینی نہیں رہی، وہ سرپرائز بن گئی ہے۔ اب سامنے والا زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، زیادہ انتظار کرتا ہے، کیونکہ دماغ کو یقین نہیں کہ انعام کب ملے گا، لیکن اسے امید ہے کہ ملے گا، اور یہی امید انسان کو بار بار کوشش کرواتی ہے۔ پہلے آپ کی توجہ عادت تھی، اب انعام بن گئی ہے۔ پہلے وہ یقین سے جانتے تھے کہ آپ موجود ہیں، اب وہ امید سے انتظار کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے۔ یہی تبدیلی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آپ کی موجودگی اب روزمرہ نہیں رہی، یہ خوشی بن گئی ہے جس کا انتظار ہوتا ہے، اور جب کسی چیز کا انتظار ہونے لگے تو اس کی قدر خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ صرف آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی موجودگی عادت سے نکل کر خواہش بن جاتی ہے۔ پارٹ 4، اصل طاقت، خود پر قابو، دوسروں پر نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، خاموشی کو ہتھیار نہ بنائیں، اسے سزا نہ بنائیں، اسے کھیل نہ بنائیں، کیونکہ اگر خاموشی کا مقصد کسی کو تڑپانا ہو تو یہ طاقت نہیں، کمزوری ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور کر دیں کہ وہ آپ کی قدر کرے، اصل طاقت یہ کہ آپ اپنے رد عمل پر قابو پا لیں۔ یاد رکھیں، آپ کسی کے احساسات کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بدلے، آپ کسی کو زبردستی اپنی اہمیت سمجھا نہیں سکتے، لیکن ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے آپ کا رد عمل۔ آپ کیسے جواب دیتے ہیں، آپ کب جواب دیتے ہیں، اور کب جواب نہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اکثر ہم اپنی بے چینی کے غلام بن جاتے ہیں، فون بار بار چیک کرنا، نوٹیفیکیشن دیکھنا، آخری بار آن لائن کب تھے دیکھنا، یہ سب خاموشی نہیں، یہ اندر کی بے چینی کی آواز ہے۔ اصل خاموشی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے دن کو مصروف بناتے ہیں، اپنے کام میں ڈوب جاتے ہیں، اپنی صحت پر توجہ دیتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے خوابوں پر کام کرتے ہیں، تو خاموشی خود بخود آ جاتی ہے۔ پھر آپ خاموش ہونے کی کوشش نہیں کرتے، آپ واقعہ مصروف ہوتے ہیں، اور یہی فرق سب کچھ بدل دیتا ہے۔ خالی انسان خاموشی کو حربہ بناتا ہے، چال بناتا ہے، مصروف انسان خاموشی کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اب دوسری بات، خاموشی حد بناتی ہے۔ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے، احترام سے چلتے ہیں، اور احترام وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کے وقت کو نظر انداز کرے، آپ کی توانائی ضائع کرے، آپ کو آخری ترجیح بنائے، تو خاموشی سزا نہیں ہوتی، یہ ایک حد ہوتی ہے، ایک خاموش اعلان کہ اب بس،
میں اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ حدیں الفاظ سے نہیں بنتی، رویے سے بنتی ہیں، اور خاموشی سب سے واضح رویہ ہے۔ اب تیسری اور سب سے مشکل بات، جذبات پر قابو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے پیچھا کرنے کا، جب دل کرتا ہے بار بار میسج کرنے کا، جب دل کرتا ہے پوچھنے کا آپ ناراض ہیں، اسی لمحے رک جائیں، گہری سانس لیں، فون ایک طرف رکھ دیں، خود کو روک لیں اور سوچیں کہ کیا میں یہ درست کر رہا ہوں، کیا یہ عمل میرے لیے ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی لمحہ آپ کی آزادی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی عزت بچاتے ہیں۔ ہر بار جب آپ بے چینی کے بجائے صبر منتخب کرتے ہیں، آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر بار جب آپ فوری رد عمل کے بجائے سکون منتخب کرتے ہیں، آپ آزاد ہوتے ہیں، اور ایسا ایسا آپ کو ایک سچائی سمجھ آتی ہے، آپ کا سکون کسی کے جواب سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کی عزت کسی کی توجہ سے زیادہ اہم ہے، اور جب آپ یہ سچ مان لیتے ہیں تب خاموشی واقعی طاقت بن جاتی ہے۔ دوستو، آپ کی خاموشی کسی کے دماغ پر اثر ڈال سکتی ہے، یہ انہیں آپ کی غیر موجودگی کا احساس دلا سکتی ہے، یہ آپ کی توجہ کو ایک قیمتی چیز بنا سکتی ہے، اور کبھی کبھی یہ لوگوں کو آپ کی قدر کرنے پر مجبور بھی کر دیتی ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے، اصل جادو باہر نہیں، اصل تبدیلی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ آپ ایسا ایسا سمجھ جاتے ہیں کہ ہر کسی کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں، آپ دوسروں کی توجہ کے محتاج نہیں رہتے، آپ اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے آئے، اصل طاقت یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر ہی نہ رہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ جب آپ کی خاموشی آپ کی عزت، آپ کی حدیں اور آپ کا اندرونی سکون بن جاتی ہے تو یہی خاموشی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ پھر آپ کو زبردستی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آپ کی موجودگی خود ایک معیار بن جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے صحیح لوگ آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ خود آپ کی اس مضبوطی اور سکون کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہی خاموشی آپ کی سب سے بڑی کشش بن جاتی ہے، اور یہ کشش لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے اور آپ کے رشتوں میں سکون لے آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔